بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں اب سوچ رہا تھا کہ آپ سے نا ہمارے سوسائٹی کے جو سوشل پرابلمز ہیں نا، جس سے واسطہ پڑتا ہے ہر ایک موٹیویشنل ٹرینر کو، ہر ایک انٹلیکچوئل کو، ہر ایک دینی تنظیم کو، ہر ایک کمرشل آرگنائزیشن کو، وہ کچھ ایسے یونیورسل پرابلمز ہیں جن کو فیس کیے بغیر یا ان کو مد نظر رکھے بغیر کسی قسم کی کوئی بھی ٹریننگ یا موٹیویشنل اسپیکنگ یا آپ کا جو کیریئر گروتھ ہے وہ ممکن نہیں ہے شاید۔ تو یہ جب میں نے اپنی کتاب لکھی تھی اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت، اس میں میں نے مکالمہ ڈائلاگ کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں اور ہماری موجودہ معاشرتی صورتحال کیا ہے۔ تو جب میں وہ لکھ رہا تھا چیپٹر، تو یہ میں نے اس وقت پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے تھے، یہ 2009 میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ آج بھی اسی طرح ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے انفارچونیٹلی۔ تو وہ میں تھوڑے سے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے موٹیویشنل ٹرینرز، موٹیویشنل انڈسٹری اور جو اسلام پہ کام کرنے والے ہیں، جو سوسائٹی پہ کام کرنے والے ہیں، سارے طبقے جو سوسائٹی کے ہیں وہ کم و بیش ان کو ان سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ یہ سوشل ایٹیٹیوڈس ہیں بیسکلی، ہمارے معاشرتی رویے ہیں جن کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے۔ تو وہ 6 ہیں، میں نے اس کو ڈیفائن کیے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اسے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو کتاب سے اپنی، شخصیت پرستی ہے، فکر پرستی نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، تقلید پرستی ہے، اجتہاد پرستی نہیں۔ جماعت پرستی ہے، خدا پرستی نہیں۔ عنوان پرستی ہے، قابلیت پرستی نہیں۔ حلیہ پرستی ہے، کردار پرستی نہیں۔ نصاب پرستی ہے، قرآن پرستی نہیں۔ اب ان کا تھوڑا تھوڑا سا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہماری سوسائٹی کے جو سوشل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگوں کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ شخصیت پرستی ہے، فکر پرستی نہیں ہے۔ اس سے مراد آپ یہ کہہ لیجئے بہت بڑی سیاسی تنظیم کا آگے کوئی بیٹا ہے، تو باپ چونکہ مشہور ہے تو بیٹا خام خواہی لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں گے کہ شاید وہ باپ کا نعم البدل ہے۔ بہت ساری سیاسی جماعتوں کا یہی حال آپ کو نظر آئے گا۔ آئیڈیالوجی کیا ہے، تھاٹ پروسیس کیا ہے۔ اگر ایک پارٹی کا فکری اور نظریاتی اثاثہ جو ہے، ورثہ جو ہے، کیا جو آگے بندہ ہے کیا اس کو لے کے چلنے کے قابل ہے، کیا اس کی اپنی تھاٹ پروسیس میں اتنی گہرائی ہے، یہی دینی جماعتوں کی طرف آ جائیں کہ ٹھیک ہے والد نے محنت کر کے ایک مقام بنایا ہے، آگے بیٹے میں اس مقام کو سنبھال کے آگے چلانے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ نسبت کے ٹول کو پولیٹیکل یوز کرتے ہوئے کہ جی یہ چونکہ اس کا بیٹا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے بیٹے کی، اور نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اس سے ہزار گنا قابل کارکن ہوگا، مگر چونکہ بیٹا ہونے کی نسبت کو ریپلیس نہیں کر سکتا تو لیڈرشپ کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو کمرشل آرگنائزیشن میں مل جائیں گی کہ اگر ایک باپ ہے مثال کے طور پہ، بڑا اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس نے ایک کمپنی کھولی ہے، اب اس کا بیٹا اس کی جگہ لے رہا ہے، تو باپ نے چونکہ ایک سٹیج بنا دی ہے، بزنس امپائر کریٹ کر دیا ہے، خواہ وہ پولیٹیکل ہو، ریلیجس ہو یا کمرشل ہو، تو اب وہ لوگ شخصیت کے پیچھے جاتے ہیں بینیفٹس کی وجہ سے، آئیڈیالوجی کی اپریسیشن نہیں ہوتی۔ تو جہاں پہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہوگا وہاں پہ گروتھ، پھر نیٹ ورکنگ جو ہے اور گروتھ پلاننگ جو ہے وہ پھر طبیعتوں کے اوپر یا رویوں کے اوپر بیس کرے گی، وہ میرٹ کم اور ٹیکٹس زیادہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیں نا، وہ بعض مذہبی جماعتوں میں چونکہ ہم بات اسی کر رہے ہیں، خوش آمد کو ادب اور تعظیم کا نام دے کے اپروول دی ہوئی ہے، مکھن لگانا اب وہ شرعاً جائز ہو گیا، اور جو خوش آمد زیادہ کرے وہ اللہ کے قریب اور قربت میں اور نسبت میں اعلیٰ مقام پہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جو خوش آمد کرنے والا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، جس کے پاس قابلیت ہے، اصول کے مطابق بات کرتا ہے، میرٹ کو دیکھتا ہے، پروسیس کو دیکھتا ہے، اس کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس سے لیڈرشپ جو ہے نا فکر میں پڑ جاتی ہے کہ یہ بندہ سوچنے والا ہے۔ تو جب سوچنے والا ہے تو سوچنے والا نسبت کو استعمال کر کے سیٹ پہ بیٹھنے والے کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے ہماری، یعنی میں اشارتاً گفتگو کرتا رہوں گا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ پہلا ہے۔ دوسرا ہے تقلید پرستی ہے، اجتہاد پرستی نہیں۔ تقلید پرستی کا مطلب یہ ہے
اگر کسی نے پہلے کوئی کام کیا ہوا ہے تو وہ کافی ہے قیامت تک کے لیے. اب اس کے کام کی بنیاد پر آگے اجتہاد کو استعمال کرتے ہوئے، چونکہ ریلیجس بک میں نے لکھی ہے تو ٹرمز بھی ریلیجس ہیں، تو مراد یہ ہے کہ اگر کسی عالم دین نے اپنی زندگی میں کوئی کام کیا اسلام کے اوپر اور وہ فوت ہو گیا، پردہ کر گیا، اس کے بعد اس کا ریپرزنٹیٹیو آ گیا، خواہ وہ اس کی اپنی اولاد سے ہو یا تنظیم سے ہو، ٹھیک ہے نا. اب عام طور پہ آرگنائزیشنز کا ہوتا ہے کہ بس اس کے نام کو اور اس کے کام کو اب قیامت تک ایکسپورٹ کرنا ہے، امپورٹ کرنا ہے. آج بھی دیکھ لیں مولانا مودودی کا نام ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، تو وہ فکر میں آگے لٹریچر پروڈیوس نہیں ہوا، لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہوئی. اسی طرح اور بہت ساری جماعتیں ہیں، یعنی میں وہ مولانا مودودی کی مثال دی ہے، جماعت والے یہ نہ سمجھیں میں ان کے خلاف. تو مراد کہنے کا یہ ہے کہ اسلام کو فوکس کرتے ہوئے اگر کسی نے کسی جماعت کی بنیاد رکھی ہے اور اسلام کے اوپر کام کیا ہے، تو اب وہ جب پردہ کر جائے گا تو اس کے حصے کا کام یا اس کا کیا ہوا کام اپنے دور کے لیے تو مفید ہے، آگے دور کے جب تقاضے بدلیں گے تو ایڈیشنل کام کو یا اسی کام کو رینیو کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو اجتہاد بیسیکلی کریٹیو تھنکنگ کا نام ہے کہ قرآن و سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنیاد پر قرآن و سنت کی اور جس مذہبی رہنما کی یا جس تنظیم کا بھی کام ہو رہا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے. اسی طرح سیاسی جماعتیں ہیں، بھٹو ہے، نواز شریف ہے، عمران خان، جو کوئی بھی ہیں، جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جس کام کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی اپنی پارٹی کے نظریے کی، وہ نظریے اپڈیٹ ہونے چاہیے. جیسے ضرورت بدلتی ہے تو نظریے کو پالش ہونا چاہیے، اپڈیٹ ہونا چاہیے. اس کو یو ٹرن کا نام دے کے کریٹیو تھنکنگ کو یو ٹرن کا نام دے کے بدنام نہیں کرنا چاہیے. سروائیول کے لیے کبھی پیچھے آنا پڑتا ہے، کبھی پھر آگے بڑھنا پڑتا ہے، کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں لائف کے اندر. تو زندگی کے جتنے بھی طبقے ہیں اس میں کریٹیو اپروچ جب تک رہتی ہے سوسائٹی بھی سروائیو کرتی ہے اور لوگ بھی اس میں گرو کرتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ماضی فوکسڈ ہے، فیوچر فوکس نہیں ہے. ہم نے اپنے حال کو ہم نے ماضی کو یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ وہی ہم نے فیوچر میں اپلائی کرنا ہے. تو ماضی جو ہے وہ سچویشنل اپلیکیشن ہے، سچویشن کے مطابق اس کے اندر ہڈن رولز اینڈ ریگولیشن گورن کرتے ہیں اسٹیبلٹی کے. آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو لے کے اس کی روشنی میں فیوچر ڈیزائن کریں، ماضی کو فیوچر پہ امپوز نہ کریں. دس از واٹ آئی مین. پھر تیسری چیز ہے جماعت پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے. اب اگر آپ مثال کے طور پہ مجھ سے اگر لوگ پوچھتے ہیں جی آپ مسلمان ہیں، جی ہاں میں، آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ جی میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. تو پہلا خیال میرے اس جملے سے کہ میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں مذہب بیزار ہوں، شاید میں سیکولر ہوں، یا شاید میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کیا مسلمان ہونے کے لیے اسلام نے کہیں شرط رکھی ہے کہ آپ کا کسی نہ کسی مذہبی جماعت سے یا سیاسی جماعت سے تعلق ہو؟ کیا محض مسلمان ہونا کافی نہیں ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جماعت سے زیادہ بڑھ کے کون سی جماعت ہے کہ جس کا رکن ہوں گے تو آپ کا اسلام معتبر ٹھہرے گا؟ تو اگر کوئی کہتا ہے جی میں صرف مسلمان ہوں تو شوڈ بی گڈ انف ٹو بی ایکسیپٹیڈ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایکسیپٹیڈ ہے، دائرہ اسلام میں انٹر ہو جاتا ہے مسلمان ہو کے. آگے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسلام کی اسٹرگل کرنے کے لیے مختلف جماعتیں ہیں سوسائٹی میں. اگر آپ کسی سے متفق نہیں ہیں تو تب بھی آپ اسلام کے لیے اتنے ہی قابل اعتماد ہونے چاہیے جتنے وہ لوگ جو کسی جماعت سے منسلک ہیں. اگر آپ اس جماعت سے نہیں ہیں تو اس جماعت سے ہو جائیں گے. مگر ساری جماعتوں کے پیچھے آپ کی کنیکٹیویٹی جماعت سے سیکنڈری اور پرائمری اور اوریجنلی آپ کی کنیکٹیویٹی خدا سے ہونی چاہیے. یعنی جماعت پرستی ہے، خدا پرستی نہیں. فوکس سارا جماعت پہ ہے اور خدا بیچ میں سے بولے ہوئے ہیں. تو جب خدا پہ فوکس ہوگا تو پھر دوسری جماعتوں والے بھی مسلمان نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے جن کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گے جن کا کسی مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو خدا کی تخلیق ہے نا. تو جب آپ جماعت پرستی میں جاتے ہیں تو آپ کا فوکس بالکل سکڑ جاتا ہے. جب جماعت سے خدا پرستی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا پورا یونیورسل مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے صرف.
تو ہماری سوسائٹی میں نیرو فوکسڈ تھاٹ پروسیس بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پھر یونیورسل فوکس رکھنے والے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. اس لیے فورتھ ہے عنوان پرستی ہے، قابلیت پرستی نہیں. اب جس کے نام کے ساتھ علامہ، حضرت، مولانا، ڈاکٹر یہ لفظ نہ لکھے ہوں تو بندہ دھیان سے بات سننے کی توجہ نہیں کرتا. یعنی میں اگر گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو کو علمی معیارات پر پرکھنے کی بجائے لوگ یہ دیکھیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، تو میری نسبت میری قابلیت کو کور کر لے. ٹھیک ہے، میں اگر جامعہ الازہر سے پڑھا ہوں تو لوگ نام کے ساتھ لگاتے ہیں الازہری. اگر میں آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہوں، اس میں لطیفہ ہے ایک بہت زیادہ کہ میں نے جب یہ پریزنٹیشن دے رہا تھا تو میں نے پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن میں گدھے کی ایک تصویر دکھائی. تو میں نے آڈینس سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ گدھا ہے. میں نے کہا یہ تصویر امریکہ میں کھینچی گئی ہے اور یہ گدھا امریکہ میں کھڑا ہے اس وقت. کہتے ہیں ہاں جی. تو میں نے کہا اس سے کیا ثابت ہوا؟ سارے چپ. تو میں نے کہا اس سے یہ ثابت ہوا کہ گدھے امریکہ میں بھی پائے جاتے ہیں. اگر کوئی گدھا وہاں سے آکسفورڈ کی ڈگری لے کے ادھر آ جائے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ادھر بھی گدھا تھا، ادھر بھی گدھا رہے گا. اسی طرح جامعہ الازہر سے بھی کوئی لے آئے ڈگری تو جانے سے پہلے بھی گدھا تھا، واپس آ کے بھی گدھا ہوگا. شیخ سعدی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ بیل اگر عمرہ کرنے جائے گا نا تو اس کو بھی وہاں کعبے کی جگہ گھاس ہی نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا. مراد کہنے کی یہ ہے کہ قابلیت پہ فوکس کریں. عنوانات قابلیت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کا نام ہے اس کا مطلب پی ایچ ڈی کی ہوگی، الازہری ہے تو اس کا مطلب وہ الازہر سے پڑھ کے آیا ہوگا. یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ اس آدمی نے یہ سڈن لیول آف ایجوکیشن کمپلیٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ ایکسپیکٹیشن رہ جاتی ہے. اگر پڑھ کے بھی وہی بات کرنی ہے جو یہاں عام آدمی کر رہا ہے تو آپ کے وہاں اتنے سال ضائع کرنے کا فائدہ. اگر آپ آکسفورڈ اس لیے پڑھ کے آئے ہیں کہ سیلری آپ کو اچھی کمپنی میں اچھی پیسوں کی مل جائے گی، تو آپ نے ایک جگہ اسپینڈ کیے ہیں پیسے ڈگری کے لیے، اب اس کی ریکوری میں باقی سال لگا دیں گے جاب کر کے. بس یہی فرق ہے آپ کا. تو وہ آپ جس کس فیلڈ میں جاتے ہیں تو اس فیلڈ میں آپ امپرومنٹ کیا لے کے آئے ہیں، ان پٹ کیا لے کے آئے ہیں، یا سوسائٹی کو آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے. تو مراد میری ہے کہ عنوان پرستی ہے. یہاں پہ لوگ عنوانات کے پیچھے بھاگتے ہیں. پوزیشنل پاور کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی سی ای او ہے تو اس کی عزت اس پوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس پوزیشن پہ اس کے پاس ایسی پاورز ہوتی ہیں جس میں وہ دوسروں کا بھلا کر سکتا ہے، فیورز دے سکتا ہے، سفارش مان سکتا ہے. تو وہ پوزیشنل پاور کی وجہ سے بندہ رسپیکٹ ہوتی ہے اس کی، پوزیشنل رسپیکٹ ہوتی ہے اس کی. تو اٹسل بذات خود بندے کی گفتگو سے اندازہ لگائے کہ یہ کتنے مقام پہ ہے. علمی فکری حوالے سے یا اپنی زندگی میں اس علم کے کس درجے پہ فائز ہے، اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا. تو اس سچویشن میں اگر 10 موٹیویشنل اسپیکر ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، میں اگر سائیکل پہ جاتا ہوں یا اوبر پہ جاتا ہوں، دوسرا BMW پہ آ رہا ہے، تو مینٹل ذہن میں آئے گا وہ ماشاء اللہ ہی مسٹ بی ویری گریٹ. تو گریٹنس کا معیار یہ ہے کہ آپ کا پبلک پرسیپشن کیا ہے. تو دماغ میں گفتگو سے بول کے سمجھ کے سمجھنا کہ اس کے اندر اس کا مقام کیا ہے، وہ بڑا مشکل کام ہے. تو سوسائٹی کا وہ نہیں ہے پرسپیکٹیو. پھر حلیہ پرستی ہے، کردار پرستی نہیں ہے. اب میں اگر کلین شیپ رکھ کے اسلام پہ باتیں کروں تو وہ ویسے ہی لوگ کہیں گے جی فیشن میں ہے. بس جب تک میرا پراپر حلیہ علماء کرام کی طرف نہ ہو تو یعنی تو وہ پھر حلیے سے اندازہ لگاتے ہیں لوگ کہ اس آدمی کا اس فیلڈ میں کیا مقام ہوگا. تو وہ کیریکٹر کی اپریسیشن ہونی چاہیے کہ آدمی ہے وہ بے شک سیکولر اپیرنس ہے اس کی، مگر اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی پبلک ڈیلنگ میں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک کیس آیا کسی آدمی کا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کوئی گواہ لے کے آؤ نا کہ لوگ تمہیں جانتے ہیں. تو وہ آدمی ایک اپنا گواہ لے کے آیا. میں اس کو یعنی سمرائز کر کے بتا رہا ہوں سارا. تو حضرت عمر فاروق نے اس گواہ سے، اس کے بندے کے لائے ہوئے اپنے گواہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ اس نے کہا نہیں.
بلکہ انہوں نے پہلے یہ سوال پوچھا کہ تم اس کو کیسے پاتے ہو. اس نے کہا جی ماشاء اللہ بڑا نمازی پرہیزگار ہے, 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہتے ہیں نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا اس کے ساتھ کبھی پیسے کا لین دین کیا؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم اس کو نہیں جانتے. پھر نمازیں پڑھنے سے بندے کا پتہ نہیں چلتا جب تک معاملات میں اس کے ساتھ ڈیلنگ نہ ہو. سفر میں آپ کو پتہ چلے گا اس کے ادب اور آداب, اور معاملے پیسے کے لین دین میں اس کی فطرت اور نیت اور طبیعت کا پتہ چل جائے گا. تو مراد ہے کہ ہمارے بزرگ کیریکٹر فوکسڈ تھے, پوزیشن فوکس نہیں تھے یا حلیہ فوکس نہیں تھے. آپ خارجیوں کی حدیث دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے, نمازیں پڑھیں گے, ان کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں کم معلوم ہوں گی, ان کے مقابلے میں تمہیں اپنے روزے اور یہ سارے دینی معاملات کم محسوس ہوں گے, مگر وہ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے. تو تمام تر ریچولز پہ عمل کرنے کے باوجود بھی وہ دین سے اس لیے خارج ہوں گے کہ ان کا کیریکٹر دین والا نہیں ہوگا. وہ دین کو ٹول کے طور پہ یوز کر کے تو دین کو مس یوز کریں گے. تو ہمارے بزرگوں نے جب ترقی کی ہے اسلام نے, اگر آپ سوسائٹیز کا اور ہمارے بزرگوں کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں تو وہ کیریکٹر فوکسڈ تھے, اپیرنس فوکس نہیں تھے. ہمارے سوسائٹی میں یہ بھی پرابلم ہے. پھر میں نے لکھا ہے نصاب پرستی ہے, قرآن پرستی نہیں ہے. اب نصاب جو ہے لوگوں کا بنایا ہوا ہے, درس نظامی پڑھتے ہیں وہ کئی سو سال پرانا ہے. اب وہ درس نظامی بھی ہے, یہ اس سائڈ پہ ہو گیا. ہمارا ایجوکیشن کا نظام دیکھیں انگریزوں کے معاملات میں ابھی تک وہ شیپ نہیں بن سکی جس میں ہم لیڈرز پیدا کر سکیں, ٹھیک ہے نا. تو نصاب پرستی ہے, مراد یہ ہے کہ ہم پروسیس فوکسڈ ہیں, رزلٹ فوکسڈ نہیں ہیں. اب قرآن پاک کا جب آپ پڑھیں گے ڈائریکٹلی تو قرآن پاک کی تعلیمات اور اس کے جو کہہ لیجئے پرنسپلز ہیں قرآن پاک کے کہ وہ کس طرح کا انسان چاہتا ہے, ان کی بیسس کے اوپر جب نصاب بنے گا اور نصاب میں فوکسڈ قرآن ہو, تب جا کے کہیں آپ کا سوسائٹی جو ہے وہ ماڈرنائز اس میں آئے گی. آپ ماڈرن سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کو بھی لیں اور قرآن کو بھی لیں, تاکہ ماڈرن جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ آپ کو کہیں جو قرآنک پرنسپلز ہیں, جو ریلیجس پرنسپلز ہیں, اس سے کلیش نہ جائے اور اس سے ڈائیورٹ نہ ہو جائے سیپریٹ ڈائریکشن کے اندر. تو ماڈرن سائنٹیفک نالج کو, کیونکہ ماڈرن سائنٹیفک نالج پروسیس ہے, سارا ایکسپلینیشن آف پروسیس ہے کہ آپ یوں کام کریں گے تو ایسے ہو جائے گا, رزلٹ پروڈیوس ہو جائے گا. اس پروسیس میں ویلیوز کو ایڈ کریں اور ایتھکس کو ایڈ کریں تاکہ پروسیس میں رزلٹ کو اچیو کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. بزنس ایتھکس, ویلیوز, انٹیگریٹی, اسپریچولیٹی, کارپوریٹ اسپریچولیٹی, یہ سارے کے سارے مذہبی کانسیپٹ ہیں. تو جب سائنٹیفک پروسیس کو مرج کریں گے ریلیجس کانسیپٹس کے ساتھ تو آپ گیو اینڈ ٹیک کے پروسیس میں ویلیو اورینٹیڈ ہو جائیں گے. یہ کام ہمارے نظام تعلیم میں نہیں ہوا, نہ نصاب میں ہوا ہے. اب وہ آپ دیکھ لیں مختلف مذہبی تنظیمات کے نصاب میں صرف ان کے مسلک کے بزرگوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اسی طرح آپ ایجوکیشن سسٹم میں دیکھ لیں, جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ سارے کا سارا فورن فوکسڈ نصاب ہے کہ بچہ جب یہاں سے باہر جائے تو وہ اجنبیت کا شکار نہ ہو. ہمارے جو اسکول کالجز کے جو گورنمنٹ لیول کے اوپر ہیں وہ اگر پاکستان میں ہی سروائیول کرنے کے قابل ہو جائیں تو بڑی بات ہے. تو یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی میں جس سے سوسائٹی ڈیفیکلٹی کا شکار ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب میرٹ نہیں ہوتا نا, پھر بندہ نیٹ ورکنگ میں بیزی ہو جاتا ہے, پھر تعلقات بیسڈ گروتھ ہوتی ہے سوسائٹی میں. تو وہ جب تعلقات بیسڈ گروتھ ہو جائے نا تو اس میں کئی جگہوں پہ میرٹ کا بھی قتل ہوتا ہے. کئی اچھے لوگ جن کو یہ ٹریننگ نہیں ملتی کہ آپ نے ان ایشو سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو گرو کیسے کرنا ہے, تو بڑے ٹیلنٹڈ بچے فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا بہت زیادہ ٹیلنٹ جو ہے نا ان پرابلمس کو ایڈریس کر کے ٹھیک کرنے کی وجہ جو نہیں ہے, اس کی وجہ سے ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارا نوجوانوں کا جو ٹیلنٹ ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے. تو جب تک ان کو پراپرلی سمجھ کے ان سے بچتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں گے, اور زیادہ انرجی پھر بچنے پہ لگ جاتی ہے کہ میں ان پرابلم سے بچوں, ان پرابلم سے سفر تو آپ نے جانا ہی ہے. کہ سڑک اگر ٹوٹی ہو اور صاف سڑک ہو
تو صاف سڑک پہ سپیڈ تیز ہو جاتی ہے اور جو ٹوٹی ہوئی سڑک پہ اس پہ سپیڈ کم ہو جاتی ہے. تو جو رزلٹ آپ نے اپنی زندگی میں 10 سالوں میں اچیو کرنا ہے، خراب سڑک ہوگی تو وہ 20 سال لگ جائیں گے. اور جب رزلٹ کھانے یعنی انجوائے کرنے کا ٹائم آئے گا تو اس کے بعد انرجی نہیں ہوگی آپ کے پاس، ہیلتھ نہیں ہوگی آپ کے پاس. تو اس لیے بہت سارا پاکستانی فیملیز جو باہر سیٹل ڈاؤن ہیں، آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ضرور ہوگا جس نے اپنی پوری زندگی قربان کی ہے باقی پوری نسل کو سنوارنے کے لیے. اس کے اوپر پھر باقی ساری نسلیں گرو کرتی ہیں. آپ ریلیجن کو بھی دیکھ لیں، ایک آدمی ہے جس نے کام کیا ہے، اس کے بعد اس کی ساری نسلیں اس کا نام استعمال کر کے تو آگے پیسے کما رہی ہیں. ریلیجن میں بھی ہیں، پولیٹکس میں بھی ہیں، سوسائٹی میں بھی ہیں، ہر چیز ہے. مگر نظام قدرت ایک ہی ہے، کسی ایک نے ابتدا کی ہوگی، اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لگا کے تو وہ ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے جس کے اوپر پھر اس کی پوری اولاد اور نسلیں کھا رہی ہیں. تو یہ ساری ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے سوچا آپ کو بیان کر دوں.